نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں پروردگار عالم نے مخلص مومنین کا ذکر کیا. قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اور پھر آگے متقی کی کچھ صفتیں بیان فرمائی. ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. متقین کی یہ خوبیاں اور صفات بیان کرنے کے بعد ان آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، اور علم الہی میں ایمان کی دولت سے محرومی جن کا مقدر ہے، جو ساری زندگی کفر کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور حالت کفر میں دنیا سے جائیں گے. پروردگار عالم نے ان کا ذکر کیا کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انہیں نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. دنیا کا یہ مشاہدہ ہے، چیزیں اپنی ذر سے پہچانی جاتی ہیں. ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے. اہل ایمان کے ذکر کے بعد کافروں اور اگلی آیات میں منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور قرآن پڑھنے والے کے سامنے ساری راہیں نمایاں ہو جائیں. آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے یہ لوگ ایمان سے محروم رہیں گے. ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور دل جوئی بھی فرمائی ہے، اور سرکار کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے انجام کے بارے میں آگاہی بھی عطا فرمائی ہے. سرکار بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے، احکام الہی سناتے، خالق کائنات کا پیغام پہنچاتے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں. اس سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو ایک تکلیف محسوس ہوتی کہ میں اتنی محنت کے ساتھ قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ سننے کے لیے تیار نہیں.
قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی تسلی اور دلجوئی کا سامان کیا کہ محبوب آپ باکمال ہیں، آپ کے انداز تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ پریشان نہ ہو، یہ وہ بد نصیب ہیں جو ازلی بدبخت ہیں، کفر ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر اپنے محبوب کو لوگوں کے انجام کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی حالت کفر میں رہیں گے اور حالت کفر میں ان کا خاتمہ ہوگا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لوگوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ علماء تفسیر نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بات ماننی نہیں، کسی بات کو قبول نہیں کرنا۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ماننے والی طبیعت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ایسے بد نصیب تھے کہ ان کا انداز ہی یہ تھا کہ سب کچھ دیکھیں گے لیکن معاذ اللہ ان کی کسی بات کو مانیں گے نہیں۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ یہی ابو جہل، عاص بن وائل، مغیرہ، یہ بڑے بڑے کافر تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر سچے نبی ہو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو کیا مان لو گے اللہ رب العزت کی توحید کو، میری نبوت اور رسالت کو مان لو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ہرا پہاڑ کے اس طرف دوسرا اس طرف ہو گیا۔ یہ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو مل مل کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خواب تو نہیں، حقیقت میں جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو دیکھا باقی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا اگر جادو ہے جو تم سامنے ہو، تمہاری آنکھوں پہ ہوا ہے، جو لوگ دور دراز ہیں اس وقت سامنے نہیں موجود تھے، ان کی آنکھوں پہ تو جادو نہیں ہوا، چلو کافرے آئیں گے ان سے پوچھ لیں گے کیا تم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے مختلف شہروں سے قافلے آئے، لوگوں نے پوچھا ان دنوں میں کیا کسی رات آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ لوگ کہنے لگے فلاں تاریخ کو ہم نے دیکھا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والی طبیعت انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ تو معلوم ہوا قبول ہدایت کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے طبیعت کی ماننے والی طبیعت کا ہونا ضروری ہے، جن کا ذہنی تنقید کرنا ہے، ذہنی اعتراض کرنا ہے، اور نہ ماننے والی طبیعت بنائی ہوئی ہے ان کے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھا، ان کے سامنے کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، سورج غروب ہو کے پلٹتا ہوا میں دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن نہ ماننے والی طبیعت کی سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ اور دوسری طرف جن کی طبیعت ماننے والی تھی ان کے حالات کو دیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم وصال بھی ہے، طبیعت ماننے والی تھی، گھر سے ننگی تلوار لے کے معاذ اللہ اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، کام ہی ختم کر دیا جائے۔ راستے میں ایک سبب بنا، بہن کے گھر آئے،
قرآن کی آواز کان میں پڑی، بہن میں نبی کو مارا، لیکن جب دیکھا کہ یہ کسی صورت اسلام کو چھوڑنے والے نہیں، تو کہنے لگے مجھے بھی تو دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا وہ پاکیزہ کلام ہے اور تم ناپاک ہو، جاؤ طہارت کا اہتمام کرو، غسل کرو۔ وضو غسل کر کے آئے، چند آیات سورہ طٰہٰ کی پڑھی ہے۔ اب ابو جہل اسی مکے میں رہنے والا ہے، اس نے یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن نہیں مانا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آیات پڑھتے ہیں، طبیعت ماننے والی ہے، دل کی زمین بنجر نہیں زرخیز ہے، اور قرآنی انوار کی بارش جب دل پہ ہوتی ہے اسی وقت عرض کرتے ہیں مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو، یہ کلام بھی سچا ہے، جس محبوب پہ اترا وہ بھی سچے ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، نہ ماننے والی طبیعت بڑے بڑے معجزات آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن قبول ہدایت اور قبول حق کے لیے تیار نہیں، وہ اسے بھی معاذ اللہ جادو کہتے ہیں۔ اور جو ماننے والی طبیعت ہے وہ چند آیات پڑھتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو قرآن کی ہدایت قبول کرنے کے لیے طبیعت کا ماننے والا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، اس آیت مبارکہ سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، ایسے کافر جن کے بارے میں یہ یقین بھی ہو کہ یہ قبول نہیں کریں گے، ان کو بھی تبلیغ کرنے کی شریعت ہمیں تلقین کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ پیارے محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں۔ آپ کو تبلیغ حق کرنے پہ اللہ کی بارگاہ سے اجر دیا جائے گا۔ تو امت کو یہ سبق دیا، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے، اچھائی کی دعوت دیتے رہو۔ جو علم میں ہے، جو بات خود پڑھی ہے، کسی صاحب علم سے سنی ہے، دین کا جو پیغام جو مسئلہ سنا ہے، پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، جبرن منوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پیغام پہنچا دیں، جب پیغام پہنچاتے رہیں گے وہ مانے یا نہ مانے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، آپ کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا جائے تو پھر نہ پہنچانے والا وہ گنہگار ہوگا، جس نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ جب ان کی قسمت میں کفر تھا تو پھر وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، پھر تو وہ مجبور ہے، آخرت میں انہیں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو یہاں پہ ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے جبرن انہیں کفر پہ مجبور نہیں کیا تھا، یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجبور کر دیا اب وہ بے بس ہے، اب وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں، بلکہ اپنی سرکشی، اپنے کفر، حق کی مخالفت اور باطل کے ساتھ چمٹے رہنے کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے توفیق ہدایت سے وہ محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے علم میں شروع سے تھا کہ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، رب کے لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کسی نے اپنی مرضی سے کرنا تھا پروردگار عالم نے اپنے علم ازلی کے مطابق وہ لکھا ہے، اس کے لکھنے سے کوئی مجبور نہیں ہوا۔ اگر لکھنے سے کوئی مجبور ہوتا تو یہ قیامت والے دن کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کتاب نہیں آئی، یا ہم مجبور تھے، ہم یہ بات قبول ہی نہیں کر سکتے تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا تھا پروردگار عالم نے اپنے علم ازلی کے مطابق وہ لکھ دیا ہے، اس کے لکھنے سے کوئی مجبور نہیں ہوا، بلکہ جو کرنا تھا رب نے اپنے علم کے مطابق وہ لکھا ہے۔ ارشاد فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملا، وہ یہ کہ ضد اور ہٹ درمی یہ وہ بری عادت ہے
جس کی وجہ سے انسان توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ضدی کافر تھے، اور قرآن حکیم کے مختلف مقامات پہ ایسے ہٹ درموں کا اور ایسے ضدی لوگوں کا ذکر کیا۔ فرعون بہت بڑا ضدی تھا، حضرت کریم کے بے شمار معجزات دیکھے، ایمان قبول نہیں کیا، انجام کیا ہوا؟ پانی میں غرق کر دیا گیا۔ قرآن حکیم بتاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، وہ اپنی ضد اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے، بڑے معجزے انہوں نے دیکھے، ہدایت قبول نہیں کی، خالق کائنات کے غضب کا شکار ہوئے اور زلزلے جیسے سخت عذاب میں مبتلا ہو کے نشان عبرت بن گئے۔ حضرت ہود قوم ہود کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے بے شمار معجزے دیکھے، بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے قداور اور بڑے طاقتور، ہدایت کی توفیق سے محروم، ضد اور ہٹ درمی کو اپنا وتیرہ بنایا اور وقت کے نبی کی کوئی بات نہیں سنی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آندھی کے عذاب میں مبتلا کیے گئے اور پروردگار عالم کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو پتہ چلا ضد ہٹ درمی یہ وہ بری عادت ہے جو ہدایت کے قبول ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ طبیعت ماننے والی ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اللہ رب العزت قبول ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں ارشاد فرما دیا مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت قبول کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو کافر ایمان سے محروم تھے، ان پر ہدایت کی راہ شروع سے بند نہیں تھی۔ وہ تو پھر اگر ایسا ہوتا تو اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے کہ ہم تو مجبور تھے۔ یہاں ان کے کفر، سرکشی، حق کی مخالفت، انبیاء کرام علیہ السلام سے دشمنی کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کی توفیق سے پھر محروم فرما دیا۔ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے توفیق ہدایت سے انہیں محروم فرما دیا ہے۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں اور بھی حاصل ہوا، وہ یہ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر دل پر مہر لگ جائے تو پھر انسان توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل ایسی چیز ہے، اگر اس کی حفاظت کی جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ رب العزت ایمان میں بھی اضافہ فرماتا ہے، ہدایت کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پہلے گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا رہے، یہ دھبے لگتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سارا سیاہ ہو جائے پھر انسان ہدایت کی توفیق اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین نام کی کتاب ہے، اس میں آپ نے دل پر مہر لگنے کے کئی اسباب ذکر فرمائے، ان میں سے 4 بڑے سبب آپ نے بیان فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دل پر مہر لگنے کا پہلا سبب حسد ہے۔ حسد کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جل جانا، دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو، کہ مجھے نہیں ملی تو کسے کیوں ملی ہے، یہ بھی محروم ہو جائے، دوسرے سے زوال نعمت چاہنا،
اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اس کے حسد کی وجہ سے۔ دوسرا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا دل پر مہر لگنے کا دوسرا سبب طول عمل ہے۔ طول عمل کا معنی لمبی امیدیں، دنیا میں رہنے کی لمبی لمبی امید، ابھی تو اتنے سال زندہ رہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لمبے لمبے منصوبے بنانا، دنیا کی طرف توجہ، دین کی طرف کوئی توجہ نہیں، یہ کر لوں کہ نماز بھی پڑھوں گا، وہ کر لوں کہ فلاں نیکی بھی کروں گا۔ فرماتے ہیں اس کو طول عمل کہا جاتا ہے۔ یہ لمبی امیدیں جب بندہ لگانا شروع کر دے تو دل غافل ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان پر مدت دراز ہو گئی، اللہ رب العزت نے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب یہ طول عمل مدت دراز ہوگی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسرا سبب، اور یہ بڑی مہلک بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، فرماتے ہیں پہلا سبب حسد، دوسرا سبب لمبی امیدیں، تیسرا سبب فرماتے ہیں جلد بازی۔ آج ہمیں بھی ہر کام میں بڑی جلدی ہوتی ہے، دین کے معاملے میں جلد بازی محمود ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ 3 کاموں میں جلد بازی کا حکم ہے، نماز کا وقت ہو جائے حکم ہے فوراً نماز پڑھ لو، دیر کرو کہ ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے، ایسی غفلت سستی ہو کہ نماز ہی رہ جائے۔ جنازہ تیار ہے، قبر تیار ہے، پھر حکم ہے جنازہ جلدی پڑھو، تدفین جلدی کر دو، پھر زیادہ دیر تک میت کو نہ رکھو۔ اگر ایسی لڑکی جس کا نکاح نہیں ہوا مناسب رشتہ مل جائے حکم ہے اس کا نکاح جلدی کر دو، دیر نہ کرو۔ لیکن باقی کاموں میں جلدی کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، خلق الانسان عجولا، عجلت والا، جلد بازی کرنے والا، اور جلد بازی کی وجہ سے اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت غزالی فرماتے ہیں تیسرا سبب دل پر مہر لگنے کا جلد بازی ہے، اور چوتھا سبب فرماتے ہیں تکبر۔ تکبر کا مطلب اپنے کو بڑا سمجھنا، برتر سمجھنا، دوسرے کو معاذ اللہ اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا۔ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے دل پر مہر لگنے کا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اسی طرح اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دیتا ہے، ہر سرکش اور ہر متکبر کے پورے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو حضرت غزالی فرماتے ہیں دل کی حفاظت کرو، باقی گناہ بھی ہیں لیکن یہ 4 بڑے گناہ یہ مہلک بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور انسان ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نیکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک اور سبب بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ اسباب بھی ہیں دل پر مہر لگنے کا۔ ایک سبب اہل اللہ کی توہین اور بے ادبی بھی ہے، انبیاء اولیاء کی بے ادبی توہین یہ بھی دل پر مہر لگنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے دیکھیے شیطان ہزاروں سالوں کا عابد تھا، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی عبادتیں کی، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بے ادبی اور توہین کی وجہ سے بردود پر کا الہی ہو گیا ہے۔ دل پر ایسی غفلت کی مہر لگی کہ توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو فرماتے ہیں ایک سبب اہل اللہ کی توحید اور بے ادبی بھی ہے۔ اور پھر آگے حضرت حکیم الامت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ دل پر جو زنگ لگتا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ لگتا ہے، اگر نیکیاں کی جائیں تو آہستہ آہستہ یہ زنگ اترتا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل پر گناہوں کا زنگ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے،
یہ زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. نیکیاں کرتے رہو، آہستہ آہستہ زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں تجربے کی بات ہے، ابتدا میں نماز پڑھو تو سرور حاصل نہیں ہوتا، لیکن چھوڑو نہ، اللہ کا حکم سمجھ کے لذت اور سرور کے حصول کے لیے نہیں، حکم الہی سمجھ کے پابندی کرتے رہو. ایک دفعہ پڑھو گے، دوسری دفعہ پڑھو گے، تیسری دفعہ پڑھو گے، ہو سکتا ہے کچھ وقت تک سرور کی کیفیت پیدا نہ ہو، لیکن جب مسلسل پڑھتے رہو گے آہستہ آہستہ وہ زنگ اترتا جائے گا اور اللہ رب العزت نماز میں سرور کی کیفیت عطا فرما دے گا. تو نیکیاں کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے دل اجلا ہو جاتا ہے، دل سفید ہو جاتا ہے. اور ایک دل کی سفیدی کا بہت بڑا ذریعہ موت کو کثرت سے یاد کرنا بھی ہے، جو آج ہمیں بالکل یاد نہیں، بلکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جنازے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی موت یاد نہیں آتی. قبر پہ کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفن کر رہے ہیں، لیکن موت اس وقت بھی یاد نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو دلوں کو جلا مل جائے، دل زندہ ہو جائے، تو سرکار نے فرمایا دو چیزوں کا اہتمام کرو. ایک قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، دوسرا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یہ دو کام کرتے رہو گے اللہ رب العزت دلوں کو زندگی عطا فرما دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جو ہر روز 25 مرتبہ یہ دعا مانگے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، کہ اللہ موت میں بھی برکت عطا فرما، جو بعد والے حالات ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو شہداء کے گروہ میں اٹھائے گا. تو موت کی یاد کے بھی فائدے ہیں. اور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے بھی ایک بہت مجرب نسخہ اور بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ دلوں سے یہ غفلت دور ہو جائے اور دلوں کو زندگی نصیب ہو جائے، دل کو جلا مل جائے، فرماتے ہیں قبرستان میں جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. جب قبروں کی زیارت کرو گے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی یاد دل میں آئے گی. جب آخرت کی یاد دل میں آئے گی تو نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی، اور جب نیک اعمال کرتے رہو گے اللہ رب العزت ان اعمال کی بدولت دلوں پر لگے ہوئے غفلت کے پردے اٹھا دے گا، دلوں کو اللہ رب العزت زندگی عطا فرما دے گا. تو کافروں کا ذکر کر کے یہاں فرمایا. یہ ہمیں ایک اور سبق ملا کہ جب مسلسل نافرمانیاں کی جائے تو ان کی نحوست اور بھی، اور ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں. کان حق سنتے نہیں، سننے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے، دلوں میں قبول حق کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں. پھر اس وقت انسان توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. جتنی مرضی آواز نصیحت کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. پہلی آیات میں مخلص مومنوں کا ذکر فرمایا، اور ان دو آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ازلی بدبخت اور کافر ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو ان آیات سے دو سبق ہمیں حاصل ہوئے. پہلا سبق یہ کہ طبیعت ماننے والی بنانی ہے، اور یہ اختیار میں ہے. اگر مائل کریں گے تو ایسی طبیعت بن جائے گی. ضد اور ہٹ نرمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسرا سبق یہ ہمیں ملا کہ اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں قدم قدم پر غفلت کا سامان ہے، اور ہم نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیکیوں کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. آج آپ دیکھیں جنت کی طرف جانے والا راستہ نیکی کا راستہ ہے، اور جس راستے میں ہم چل رہے ہیں گناہوں کا راستہ یہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. کسی کو کہا جائے وہ کہتا ہے بڑی زندگی بڑی ہے، توبہ بھی کر لیں گے، پورے ہو گئے تو پھر مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، مسجد میں جائیں گے. یہ ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے میں آئے، یہ ضروری نہیں
کہ ساری زندگی اسی طرح صحت مند رہیں گے، ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتا رہے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جو جان بوجھ کے فرضی روزے چھوڑتے ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، فرض ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگوں کو ناحق ستاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، اور ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں اور امید جنت کی رکھتے ہیں۔ بڑی عجیب سوچ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کام دوزخ کے لیے، جنت کے ہیں امیدوار، قصر جنت تو بنا ہر پارسا کے واسطے، ہے تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہو اذان، مرغ و ماہی سب اٹھے یاد خدا کے واسطے۔ صبح تو پرندے بھی اٹھ جاتے ہیں، صبح تو جانور بھی اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور تو اشرف المخلوقات کا ایک فرد ہو کے تو سویا رہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ غفلت میں زندگی گزارے اور امید جنت کی رکھے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جس راستے کا انتخاب کریں گے انجام وہی ہوگا۔ آج جس راستے پہ چل رہے ہیں انجام وہی ہوگا جس پہ چل رہے ہیں۔ میں بھی دیکھوں میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں، جس پہ چل رہے ہیں انجام وہی ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو نیکیوں کا حسن دیجیے، نیکیوں کا نور دیجیے، قرآن کے ساتھ اپنا ربط و تعلق مستحکم کیجیے، نیک اعمال کی کوشش کیجیے، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت نیک اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ پروردگار عالم ہمارا آج کا حاضر ہونا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائیے۔ ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، برے اعمال و افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم قرآن کے ساتھ سچی لگن محبت نصیب فرمائیے۔ قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں کو نیکیوں کا نور عطا فرمائیے، گناہوں کی ظلمت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دور حاضر فتنوں سے ہمارے اہل و عیال کی، محبوب کریم علیہ السلام کی ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، پروردگار عالم اس سال کو ہمارے لیے خیر اور عافیت کا بنائیے۔ پروردگار عالم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ پروردگار عالم اس سال امت مسلمہ کو وقار عطا فرمائیے، عروج اور بلندی نصیب فرمائیے، امن و سکون کی دولت نصیب فرمائیے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پروردگار عالم حضرت کے درجات مزید بلند فرمائیے، مزید اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائیے۔ وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں مالک، ان کے صدقے ہم پر کرم فرمائیے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سرکار کے سچے غلاموں کی پیروی نصیب فرمائیے، دنیا میں ان کی محبت نصیب فرمائیے، قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائیے، ان کے حق پروردگار عالم ان کی غلامی میں ہمارا حشر فرمائیے۔ پروردگار عالم ان کے صدقے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ بہت سے دوست دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں پروردگار عالم آپ کی ذات علیم و بذات صدور ہے، اللہ الغیوب ہے، آپ سینوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔
مالک جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنی بارگاہ سے اسے وہ عطا فرمائیے، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرمائیے، جس چیز کی تمنا رکھتا ہے مالک اس کی تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہر تمام لوگوں کو سکون نصیب فرمائیے، ہر قسم کے فکر و غم سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو نجات عطا فرمائیے۔ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے توفیل سب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔